دنیا کی طاقتور ترین شخصیات، بڑے بڑے سیاستدان، مشہور گلوکار اور وہ خفیہ فیصلے جو ہماری زندگی بدل دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ایسی تنظیم کا ہاتھ بتایا جاتا ہے جس کا اپنا وجود ہی ایک راز ہے، ایک ایسا نیٹ ورک جو کہ صدیوں سے پردے کے پیچھے رہ کر دنیا کو کنٹرول کر رہا ہے، جس کا نام ہے ایلومیناٹی۔ آج آپ سب کو وہ کہانی بتائی جائے گی جو شاید وہ طاقتیں کبھی آپ کو جاننے ہی نہ دیں۔ ایلومیناٹی کی کہانی 1776 1 مئی سے شروع ہوتی ہے، جب جرمنی کے علاقے باویریا میں ایڈم نامی فلسفی اور پروفیسر نے اس خفیہ گروہ کی بنیاد رکھی۔ جرمنی کی کرپٹ حکومت اور دین سے بیزار ہو کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک ایسی تنظیم بنائی جائے جس میں لوگ آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس خفیہ تنظیم کا مقصد یہ تھا کہ سماج، حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب میں اصلاحات لائی جا سکیں۔ ابتدا میں ایک چھوٹا سا گروپ جلد ہی با اثر افراد کو اپنا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رہے کہ ایلومیناٹی لاطینی زبان کے لفظ ایلومیناٹس سے نکلا ہے، جس کے معنی انلائٹمنٹ کے ہیں۔ اسی وجہ سے اس خفیہ گروہ کا نام ایلومیناٹی رکھا گیا، کیونکہ اس گروہ کے تمام حضرات خود کو عام لوگوں سے زیادہ عقل مند اور باشعور سمجھتے تھے۔ ایڈم اس خفیہ تنظیم کی بنیاد رکھتے ہوئے کہتا ہے، "At a time, however, when there was no end of making game of and abusing secret societies, I planned to make this human foible for the real and the worthy goal for the benefit of people." یعنی وہ چاہتا تھا کہ جب لوگ خفیہ تنظیموں سے ڈرا کرتے تھے تو کیوں نہ اس کمزوری کو طاقت میں بدل کر ایک ایلومیناٹی نامی خفیہ تنظیم بنا دی جائے۔ مگر جرمنی کی حکومت مذہب پرست حکومت ہونے کے باعث ایسی خفیہ تنظیموں کے انتہائی خلاف تھی۔ 1785 میں جرمنی کے گورنر کارل تھیوڈور، جنہیں ڈیوک بھی کہا جاتا تھا، انہوں نے ایلومیناٹی کو ریاست کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے اس پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ 1784 میں ایلومیناٹی کا ایک رکن جوزف مائر، جو کہ ایک طوفانی بجلی گرنے سے مر جاتا ہے، اور اس کی جیب سے ایک کاغذ ملتا ہے جس پر تنظیم کے خفیہ منصوبے لکھے ہوئے ملتے ہیں، جس میں مذہبی اداروں کو کمزور کرنا اور حکومت میں اثر و رسوخ شامل کرنا درج ہوتا ہے، جس پر گورنر ڈیوک، جو کہ کیتھولک چرچ کے انتہائی قریب مانے جاتے تھے اور بادشاہت کے حامی تھے، یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تمام رکن کو گرفتار کر کے ایلومیناٹی کو کچل دیا جائے۔ ایلومیناٹی کی خفیہ ملاقاتیں اور حکومت کے خلاف منصوبے ان کے خاتمے کا سبب تو بنے، مگر پس پردہ یہ ادارہ زندہ رہا اور وقت کے ساتھ ساتھ حکومت، معیشت اور میڈیا پر قبضہ کرتا چلا گیا۔ آج ایلومیناٹی دنیا کی حکومتوں، بڑی کمپنیوں، حتیٰ کہ مشہور فنکاروں کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اور مخصوص شخصیات کے مخصوص سگنل ایلومیناٹی کے پہچان بتائے جاتے ہیں۔ ون آئی سگنل یعنی کہ آل سینگ آئی کے مطابق آج ایلومیناٹی دنیا میں خفیہ طور پر سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے۔ گلوکار جے زی، اینجلز اینڈ ڈیمنز، مشہور سنگر بیونسے کے اشارے، ریحانہ کی ویڈیوز میں آنکھ کا نشان، یہ سب اس نظریے کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ مشہور پاپ ڈانسر مائیکل جیکسن بھی ایلومیناٹی کے ساتھ منسلک بتائے جاتے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس وجہ سے مارا گیا کیونکہ یہ ایلومیناٹی کے راز افشا کرنا چاہتے تھے۔ حال ہی میں ناظرین، بیونسے کی بیٹی رومی نے بھی ون آئی سمبل کا اشارہ کیا، جس نے جنریشنل کنڈیشننگ کلٹ کی بحث چھیڑ دی ہے۔ 1960 ویسٹ میں خراب ہوتے ہوئے سیاسی ماحول نے عوام کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے
جو خفیہ طور پر اس دنیا کے فیصلے کر رہی ہے۔ آج دو قسم کی رائے پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ ایلومیناٹی صدیوں پہلے ختم ہو گئی، اور دوسری یہ کہ ایلومیناٹی آج بھی شیطانی دنیا کو لیڈ کر رہی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا راز ہے جو شاید کبھی بھی سامنے نہ آ سکے۔